اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141 135 to 141۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ گزشتہ سے پیوستہ ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی اپنے طور پر اور عیسائی اپنے طور پر الگ الگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جسے سمو کر ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ان کی ملت، ان کا طریقہ، حنیفاً جو کہ حنیف تھے، باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں اس آخری نبی کا تذکرہ آ چکا اور اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ تو ان کے طریقہ کار کو اگر اختیار کرنے کا دعویٰ تمہارا ہے تو پھر اس آخری رسول کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہم پر نازل ہوا، اس پر بھی جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، اور جو اسباط پر یعنی نسل یعقوب میں جو دیگر انبیاء آئے ان پر۔ خاص طور پر پھر ذکر کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر علی الاطلاق نبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہم نے ان سب چیزوں کو قبول کیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں تفریق کے قائل ہی نہیں ہیں۔ جب نازل کیا ہمارے رب نے تو ہم اس میں فرق کے قائل نہیں ہیں، ہم ان تمام تر باتوں کو قبول کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار کے مسلمان ہیں، یعنی سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
کہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان خدا کی بات کو قبول کرے، خدا کے سامنے سر جھکائے۔ تو اگر خدا نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس کا انکار گویا اسلام سے باہر کرنے کا باعث بنے گا۔ تو اب اس کے بعد یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں مثل اس کے کہ جس طرح تم ایمان لائے، یعنی جس طرح تم نے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا، تو پھر یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، ورنہ یہ ہدایت سے دور رہیں گے۔ مت بھولیے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہی ہدایت ہے، جو ہم سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا ذکر دیکھ چکے، ان لوگوں کا تذکرہ آ چکا کہ جن کے اوپر انعام نعمت ہدایت کے طور پر نازل ہوئی۔ ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فکر نجات رکھنے والے ہیں، متقین ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہودی اور نصارہ ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ اگر تم یہودی اور عیسائی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اگر ایمان لائے اس طرح سے جس طرح مسلمان ایمان لائے کہ انہوں نے تمام انبیاء کو قبول کیا، جو گزشتہ منسوخ شریعتیں ہیں ان کے منسوخ ہو جانے کے باوجود ان کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کا انکار نہیں کیا، اصل توریت کا انکار نہیں کیا، اصل انجیل کا انکار نہیں کیا، ان تمام نبیوں کی نبوتوں کو قبول کیا کہ ہاں یہ پیغام ہدایت تھا، اور اپنے اپنے زمانے کے اندر ان نبیوں نے زحمتیں برداشت کی اور خدا کے پیغام کو پہنچایا۔ ہم ان تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح سے ایمان لے آئیں کہ ان کو قبول کرنے کے ساتھ اس آخری رسول کو بھی قبول کریں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ایک مرتبہ پھر میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پلورلزم کی اس تعریف کے اعتبار سے کہ جس کے اندر ہر راستے کو صراط مستقیم کہہ کر آخری نبی کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود لوگ نجات کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، اس کی رد میں ایک بھرپور آیت بنتی ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پھر یہ اناد ان کی طرف سے، پھوٹ ان کی طرف سے، بنا مخاصمت اور یہ جو جھگڑا ہے پھر یہ ان کی طرف سے، اور تمہاری مدد کرنے والا خود خدا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک بہت خوبصورت لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، صبغت اللہ، کہ رنگ تو خدا کا رنگ ہے، یعنی جب انسان خدا کو مان لے تو خدائی رنگ اس کے وجود میں جھلکنا چاہیے، اس کا چال چلن، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اخلاق، یہ سب خدائی رنگ کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ رنگ کسی کی شناخت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسان واقعاً اسلام قبول کر لے اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے تو وہ گویا خدائی رنگ میں رنگ چاہتا ہے۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بہتر، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں عبادت گزار ہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ گویا وہ اس پیغام کا اعلان کر دیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اب آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ ایک طرف ان کا یہ جملہ کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو، خاص پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اللہ کے بارے میں کون سا کاپی رائٹ کا مسئلہ آ گیا ہے؟ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر پوری قوت کے ساتھ دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو خدا کو خانوں کے اندر نہیں بانٹا جا سکتا، اس کی ربوبیت عالمین کے اوپر محیط ہے، کوئی اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک اعمال کا معاملہ ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، خدا کو خانوں میں مت بانٹو۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم اللہ کے پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور نسل یعقوب کے دیگر انبیاء یہ لوگ یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی یہ تو بالکل تاریخی حقائق ہی کے خلاف ہو جائے گا اگر ان بزرگان کو یہودی یا عیسائی قرار دیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور یہ دیگر جو نام لیے گئے یہ تو پہلے سے موجود تھے، ان کی نسل میں پھر بعد میں، اور ان کے سلسلے کے اندر بنی اسرائیل میں بعد میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تعبیر پہلے بھی
مساجد کے حوالے سے کہ جو مساجد میں آنے سے روکے، مساجد کی ویرانی کا باعث بنے، ان کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی تھی کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا. تو اسی کیٹیگری کا ظلم کرنے والے پھر وہ لوگ ہیں جو گواہی کو اور خبر کو اور جو پیغام ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم اعمال انجام دے رہے ہو. یعنی یہ تمام افراد یہ ذمہ دار ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کو بتائیں، جو توریت میں لکھا ہوا ہے، جو انجیل میں لکھا ہوا ہے، خود بھی سمجھیں اور اس کے مطابق ایمان لائیں تاکہ ان کا اسلام جسٹیفائی ہو سکے. اور وہ جو اپنے ماننے والوں کو اس حقیقت سے دور رکھتے ہیں، بے خبر رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ ظلم کے اور بہت ہی بڑے ظلم کے اور سب سے بڑے ظلم کے مرتکب قرار پاتے ہیں. آخری بات وہی کہ یہ گروہ گزر چکا، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم کماؤ وہ تمہارے لیے. تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے. کتنی اہمیت ہے اس پیغام کی کہ جس کی وجہ سے اس کو واپس تکرار کیا جا رہا ہے کہ بالآخر تم اپنے اعمال کے حساب دینے کے پابند ہو. تو سوچ لو کہ کس طرح تم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو. یہاں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی پہلا پارہ بھی مکمل ہوا آیت نمبر 141 پر. الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.